हुजूर आ गए, हुजूर आ والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين اللهم صل على محمد وآله وعترته وعلى كل بعد والصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آله وصحبه قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
صرف ایمان ہونا کافی نہیں ہے، کامل ایمان ہونا کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان ہونا کافی نہیں ہے، کامل ایمان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہیں تمہاری جان، مال، اولاد، ماں باپ ہر چیز سے زیادہ پیارا نہیں ہو جاتا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایمان کو ہم نے کامل کرنا ہے۔ یہ کامل ایمان کی ڈیفینیشن اور کامل ایمان کی پراپر ڈیمانسٹریشن جو میں نے سیکھی ہے وہ غزوہ بدر سے سیکھی ہے۔ وہ پہلی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم کی۔ میں آپ سے بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، وہابیوں کی، شیعوں کی بات نہیں کروں گا، اس جماعت کی بات کروں گا جنہوں نے کسی مولوی سے ذہن سازی نہیں کروائی، کسی مدرسے سے نہیں پڑھے۔ وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی، اور وہ غلام جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، وہ جماعت کیسی ہوئی ہے؟ ان کا عقیدہ سچا ہے، ان کا عقیدہ دیکھنا ہے، ان کا ایمان دیکھنا ہے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قیامت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت کا اعلان فرمایا، اور آپ ایک پہاڑ پر چل گئے، تشریف لے گئے ایک پہاڑ پر، اور لوگوں کو اکٹھا فرما لیا۔ اہل مکہ اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے سے، اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تم پر حملہ کرنے لگی تو کیا تم مانو گے؟ صاحب نے کہا جی مانوں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ نے کبھی غلط بات کی نہیں، ہم مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلی دعوت کفار مکہ کو دی۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ تم لوگ مانو گے تو پھر ایک اور بھی بات مانو، بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس بات پہ سارے چپ ہو گئے۔ اب اپنا نفس سامنے آ گیا، اپنی ذات، انانیت اور نفس۔ یا رسول اللہ کیسے مارے؟ نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ تھے، وہ تو حضور کو ایسے پکارتے تھے، کیسے مانے؟ اللہ کو دیکھا نہیں، بت تو نظر آتی ہے، آگ کرتی ہے، آگ نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اللہ تو نظر نہیں آتا، کیسے مانے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میں نے کہا فوج حملہ کرنے والی ہے، فوج بھی تو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اس کو مانتے تھے، زبان تو میرے، اس کو مان لیا، اس کو نہ مانا۔ کیوں؟ ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین کرنا، نظر آئے یا نہ آئے۔ اور اس کو قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب۔ اب اللہ نے ہر چیز اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ ایمان کی ڈیفینیشن جو اللہ نے خود قانون اور عقیدہ بنایا ہے کہ اپنا نام، اپنا پتہ، اپنا پیغام، اپنا کلام سب اپنے محبوب کو دیا، آپ کو ڈائریکٹ نہیں دیا۔ کیوں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کوئی فرشتہ آئے تو بتانے آیا ہو کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ نے یہ قانون نہیں بنایا، قادر مطلق ہے، فرشتوں پر حاکم ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ یہ فرشتے بھی تو لگائے ہیں تو ایک ایک اور فرشتہ توحید کے لیے لگا دیتا، انہیں کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ فلاں فلاں جگہ توحید پہنچ جائے۔ اللہ نے یہ قانون نہیں بنایا۔ اللہ نے قانون اور عقیدہ جو ہمیں عطا کیا ہے
وہ یہی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری پہچان جس کو بھی چاہیے، میرا نام جس کو بھی چاہیے، میرا کلام جس کو بھی چاہیے، میں آپ کو دوں گا، وہ آپ سے لے گا۔ اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضور سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ جب مقصود اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے، معبود و مسجود اللہ ہے، محبت اللہ سے کرنی ہے، حضور سے اتنی محبت کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اے محبوب میں سب کچھ آپ کو دوں گا اور یہ سب کچھ آپ سے لے گا۔ تو پتہ چلا کہ جب تک آپ پر یقین نہیں ہوگا، اے محبوب آپ کی زبان پر، آپ کی ذات پر جب تک ان کو کامل یقین نہیں آ جائے گا، آپ سے محبت کامل نہیں ہوگی، مجھ سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی قانون ہے نا۔ راضی تو اللہ کو کرنا ہے، لیکن اللہ جو ہمیں قانون دے رہا ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور آنا حضرت نے اس کو ایک فکر میں سمجھا دیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، سب یہی چاہتے ہیں نا، اللہ راضی ہو جائے، سب یہی کام کر رہے ہیں، درس قرآن کر رہے ہیں، تبلیغیں کر رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں نا، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے، کیوں جی بولیے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کیا چاہتا ہے؟ رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ ہر چیز محبوب آپ کو دوں گا، اور یہ میرا پتہ، میرا نام، میرا کلام، میری پہچان آپ سے لیں گے۔ بس ایسے سمجھیے کہ منزل اللہ ہے، رستہ نبی ہے۔ جب تک رستہ پتہ نہیں ہوگا، رستے کی معرفت نہیں ہوگی، پہچان نہیں ہوگی، آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ بس اتنا سا قانون آپ کو سمجھنا ہے، اور یہ قانون صحابہ سمجھ چکے تھے، صحابہ کرام یہ قانون سمجھ چکے تھے۔ اور کامل ایمان کی ڈیفینیشن میں غزوہ بدر سے اٹھاتا ہوں، دا ڈیمانسٹریشن آف کامل ایمان۔ غزوہ بدر پہلی جنگ، ابھی نئی نئی ہجرت کی ہے، کپڑوں پر پیبند ہیں، ٹوٹی ہوئی تلواریں، 313 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو گیا، اعلان جہاد ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں کیے کیا ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں تلواریں کتنی ہیں، تلواریں کتنی ہیں، کیا ہے، کپڑوں پر پیبند لگے ہیں نہیں لگے ہیں، وسائل ہے کہ نہیں ہے، سامنے کتنی فوج ہے کتنی نہیں ہے، ان کے پاس کتنی تلواریں، کتنے گھوڑے، کتنے اونٹ ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ کا سچا نبی ہمارے درمیان موجود ہے۔ یا رسول اللہ ہم یہ چونکہ چنانچہ والا ہمارا ایمان نہیں ہے، کہ چونکہ چنانچہ والا ایمان نہیں ہے، کہ چونکہ چنانچہ یہ ہوا تو پھر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے معاذ اللہ حضور کو بھلا بات نہیں پتا۔ اگر حضور کو نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہے؟ اللہ نے تو ساری خبریں حضور کو دی، تو بھائی پھر خبر کس کے پاس ہے؟ چونکہ چنانچہ والا ایمان نہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، آپ کے اوپر یقین اتنا ہے، محبت اتنی ہے، وفا ہی اتنی ہے کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا جنت دوزخ ہے، ہم نے دیکھی نہیں، مان گئے۔ اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، مان گئے۔ ہمارا ایمان یہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب،
عزیزہ اس کو سمجھیے، اللہ کے محبوب سے محبت کیوں لازم ہے؟ اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر جس سے محبت ہو اس کا تذکرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے حضور کے تذکرے کرتے ہیں، حضور کی ولادت مبارکہ پر خوش ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عزت و تقدس کے لیے حضور کے نام کو بوسے دیتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا در چاہیے، اللہ کا نام چاہیے، اللہ کی معرفت چاہیے، تو یہ سب چیزیں اللہ نے محبوب کو دی ہے، اور محبوب تک جب تک ہم نہیں پہنچیں گے، محبوب کی محبت میں کامل نہیں ہوگے، ایمان میں کامل نہیں ہوگے، یقین میں کامل نہیں ہوگے، وفا میں کامل نہیں ہوگے، حضور کی ناموس پر پہرا نہیں دیں گے، اس وقت تک اللہ کی محبت میں کامل نہیں ہو سکتے۔ سادہ سا کلام ہے، سادہ سا کلام۔ تو میں نے غزوہ بدر سے یہ سیکھا ہے، ان صحابہ کی جماعت سے میں نے ایمان کے درجے سیکھے۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں فرما دیا۔ ساری زندگی یہ شعر پڑھا، سمجھ نہیں آیا۔ اب اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا، مرشد گرامی کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ دل کی تختی صاف ہوتی ہے تو سمجھ آیا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا پکارا؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت ہو۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ آج بھی فرشتے تیری مدد کو پہنچ تو اس سے پہلے فضائے بدر پیدا کر، یعنی کہ ویسا ایمان لا جیسا ایمان ان 313 کا تھا، جیسا نبی پر یقین ان 313 کا تھا، جیسے نبی کے ساتھ تعلق ان 313 کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بھی، ولادت کی خوشی کو بھی بدعت بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام پر اللہ درود بھیج رہا ہے، جن کی ذات پر اللہ درود بھیج رہا ہے، ان کا نام چوننا بھی، بوسہ دینا بھی تمہیں بدعت بنا دیا، تو اسرائیل تو تمہارے اوپر مسلط ہوگا نا۔ اگر اسرائیل سے جیتنا چاہتا ہے، امریکہ سے جیتنا چاہتا ہے، تو فضائے بدر پیدا کر، پھر فرشتے نازل کریں گا۔ 1.60 ارب مسلمان، گولڈ ان کے پاس، آئل ان کے پاس، یورینیم ان کے پاس، تعداد ان کی زیادہ، ایٹم بم ان کے پاس، بھی اسرائیل مسلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فضائے بدر نہیں ہے ان کے پاس۔ اب یہ امت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو پڑھتے ہیں، آقا کی بتائی ہوئی نماز تو پڑھتے ہیں، درس قرآن تو کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق وہ نہیں رہا جو صحابہ جو 313 کا تھا، وہ ہے فضائے بدر۔ اور جب تک وہ پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تمہیں فقرہ و نصرت نہیں عطا فرمائے۔ اس لیے عزیزان گرامی، یہ بنیادی قانون سمجھ لیجیے، بنیادی نقطہ سمجھ لیجیے، بنیادی عقیدہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ یہی۔ صحابہ کی ساری زندگی اسی کے ارد گرد ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ حالات و واقعات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نئے نئے انداز سے نبی سے محبت کرتے تھے، تاکہ کافروں کو سائیکولوجیکل میسج دیا جائے، ان کے ساتھ میڈیا وار کیا جائے، جیسے اب میڈیا وار اور 5th نیشن وار ہے۔ یہ وہی غزوہ بدر کا تسلسل ہے۔ اب جنگیں مختلف ہیں، یاد رکھیے، اب یہ 5th نیشن وار اور یہ جو میڈیا وار ہے، اب یہ وار ہے، یہ وہی تسلسل ہے جو صحابہ سے چلتا آ رہا ہے، جو کہ اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے، جہاد، وار فار اسلام، فار امن۔ یہ جو اسلام کا حکم ہے یہ آج بھی موجود ہے۔
اور ہم اس وار میں سے گزر رہے ہیں. میڈیا وار کا مطلب بھی آپ کو ابھی تک نہیں پتا، کیونکہ آپ میڈیا کا استعمال جس طرح کا کرتے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ آپ کو ابھی تک میڈیا وار کا مطلب پتا نہیں ہے. اب فیس بک کا استعمال کیا ہے کہ حضرت صاحب نے ایک موٹر سائیکل خرید لیا ہوگا کا، تو نیلی اینک پیلے کپڑے پہن کے اولا کے اوپر بیٹھ کے تصویریں کھینچا کے فیس بک پہ ڈال دی. یہ میڈیا وار ہے. آپ کی فیس بک پہ لطیفے ہیں، جوکس ہیں، بیوی بچوں کی برتھڈیز ہیں اور پالیٹکس ہے. تو بھائی میڈیا وار کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ دین کے لیے؟ کیا فیس بک اس لیے؟ کیا سوشل میڈیا اس لیے ہے؟ دیکھیے کفر آپ کے ساتھ وار کر رہا ہے، اپنا آئی ڈی چینج کر کے مسلمانوں کے نام رکھ کے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوشچننگ کر کے ڈیبیٹ بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کنفیوز کر رہا ہے، اور آپ کا یقین آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں کمی آتی جا رہی ہے. وہ بہت چالاک ہے، دشمن بہت چالاک ہے، اور آپ صرف شگر لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پر. میڈیا وار یہ جنگ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سوشل میڈیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر دی، حضور کی شانیں بیان کر دی ہے. قرآن ذرا پڑھا حضور کی عظمتوں سے، حدیث بڑی بڑی ہے حضور کی عظمتوں سے. میرے مصطفیٰ کی سیرت اٹھا کر وہاں پہ رکھیے اور صحابہ کے طریقے بتائیے. اپنے ننھے منھے بچوں کو حضور کے امامے پہنا کر جھنڈے پکڑا دیجیے اور میسج دے دیجیے کہ الحمدللہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت آمد مصطفیٰ ہمارے پاس آ گئی. میسج دے دیجیے کہ خبردار اللہ کے محبوب کے بے ادبی نہ کریں، گستاخانہ خاکے نہ بنائیں. ہم آ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں نبی کا پرچم ہے، ہم نبی کے پرچم کو نیچے نہیں گرنے دیتے. نبی کو کیسے گرنے دیتے؟ نبی سے اتنا پیار ہے، ہمیں بچوں سے پیغام دلوائیے، خود پیغام دیجیے. اللہ اکبر. میڈیا وار کیجیے، درس قرآن کیجیے، میڈیا پر فیس بک پر احادیث حضور کی شانوں کی احادیث سے بیان کیجیے، اپنی ذمہ داریاں پوری کیجیے. اللہ کا ساتھ اللہ سب کا حامی ناصر ہو. بس بات میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، اس کی تفصیلات بہت ہیں. اللہ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا، کیا جا سکے. کل بھی دو تین جگہ پر گفتگو کرنی ہے، کتابات کرنی ہے. بس یاد رکھیے چند دن کی زندگی ہے، کچھ سیکھ لیجیے، صحابہ سے سیکھ لیجیے. میسج سنیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جسم پکار رہا ہے کہ دیکھو میرا جسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے وفا کی ہے. دیکھو میرا جسم. کوئی نشان تمہیں نظر آتا ہے کہ میرے جسم پر اللہ کے محبوب کے دین کی خاطر زخم نہ لگا ہو؟ مورخین لکھتے ہیں اب جب دنیا سے آپ رخصت ہوئے، آپ کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں تلوار کا نشان نہ ہو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا لاش ہے اور آپ کا جسم پکار رہا ہے کہ دیکھو میرے جسم کو، میں نے حق ادا کیا ہے اسلام کا، دین کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. سنو پیغام، کربلا کا پیغام، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام. وہ علی اکبر، علی اصغر کے لاشیں اور خون کی وہ دھاریں تمہیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچائیے. گھر کا گھر قربان ہوتا ہے تو کر دیجیے. میری چھوٹی سکینہ، بی بی سکینہ خدا کرتی ہے کہ میں جو اپنی بچی ہو نبی کے دین کے لیے قربان ہو رہی ہوں. نبی کی عزت کا خیال رکھنا، نبی کے دین کو بچانا، یہی حسینیت ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے. مسلمانوں سنیے یہ پیغامات صحابہ کے، سنیے یہ پیغام ابو بکر و عمر کا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور مولا علی کا. خیبر شکن کا پیغام سنیے کہ آؤ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں پر پہلا دن اپنے اخلاق سے،
اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنے اعمال سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل عشق سے اور ایمان سے آئیے کفر کو پیغام دیجیے۔ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، تیسری عالمی جنگ میں ہم داخل ہو چکے ہیں، دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، تیار ہو جائیے۔ انشاءاللہ ہمارے بچے غزوہ ہند لڑیں گے، انشاءاللہ ہمارے بچے امام مہدی صاحب کی فوج میں داخل ہوں گے، اور وہ وقت آئے گا کہ پوری دنیا پر میرے نبی کا پرچم لہرائے گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، ورفعنا لک ذکرک، یہ اللہ کے وعدے ہیں، بس آپ اس وعدے کا حصہ نہیں ہیں۔ اور آج سے اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھائیے، سر سے لے کر پاؤں تک نبی کا دین سکھائیے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ میری جان تیرے محبوب کی امانت ہے، کہ اللہ اس جان کو اپنے محبوب کے دین کے لیے استعمال فرمائے۔ اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے چارپائی پر موت نہ دینا، کسی کا محتاج کر کے موت نہ دینا۔ میں بستر کے کسی وارڈ میں مرنا نہیں چاہتا، میری موت آئے تو اس وقت آئے جب میں تیرے محبوب کی شان بیان کر رہا ہوں اور میری نماز کر جاؤں۔ میں اللہ سے یہ دعا آپ بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہو جائے۔ میرے گلے کی حالت دیکھیے، میری آواز کی حالت دیکھیے، تو میں بتا رہی ہوں کہ میں کتنے دن سے سو رہی ہوں اور کتنے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سفر کر رہا ہوں۔ میرا گلا تمہیں گلا ہی دے رہا۔ عزیزان گرامی، میں نکلنا نہیں، میں پڑھا لکھا ہے، حاضر ڈیوٹی ایٹیلیٹ آفسر، میں پیسے نہیں کما سکتا۔ ہسپتال بنانا میرے لیے مشکل نہیں، اگر 4.5 کروڑ کی مسجد بنا سکتا ہوں، یہ جس مسجد میں ہم کھڑے 1.5 کروڑ اس پر کر دیا ہے، اگر 15,000 لوگ میرے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تو 5 مرلے کا بل ملے ہسپتال بنانا مشکل نہیں ہے۔ اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ لیکن یہ بات تو وہی ہے، چند دن کی زندگی ہے، دنیا کے ہے مسافر، منزل تیری قبر ہے، محلات میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جیلوں میں پڑے ہیں، سکندر اعظم کے بھی ہاتھ خالی تھے۔ عزت والا وہی ہے جس نے میرے آقا کے دین کی خدمت کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ غلاموں نے، صحابہ نے ایسی خدمت کی، ایسی محبت کی کہ اللہ نے بھی اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے محبوب تیرے غلاموں نے تجھے راضی کر دیا، میں تیرے غلاموں سے راضی ہو گیا۔ آئیے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کیجیے، وقت ضائع نہ کیجیے، فیس بک پر، ڈراموں پر، گانوں پر، فلموں پر، PUBG پر اور کیا ہے وہ دوسری ویڈیو گیمز پر وقت ضائع نہ کریں۔ بچوں کو باہر نکالیں، ہر وقت بیٹھے PUBG کھیل رہے ہیں، دماغ الٹ جائے گا، یہ جوڑ ٹوٹ جائیں گے، نکالو باہر، ان کو گیمز کروائیں، فیلڈ گیمز کروائیں، فٹ بال کھیلیں، کبڈی شبڈی کھیلیں، ذرا جان بنے۔ حضور کے غلام اور مجاہد ایسے نہیں ہوتے کہ ہاتھ لگائیں جسم کو تو جسم بھی پھر پڑا ہے، نبی کے غلام تو ایسے ہوتے ہیں، لوہے کی طرح ہوتے ہیں، لوہے کی طرح ہوتے ہیں، فولاد ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کو فیلڈ گیمز کی طرف لائیں، 1-2 گھنٹے ان کے ساتھ گزاریں اور ان کو گیمز کروائیں تاکہ جسم میں ہڈیوں میں طاقت آئے۔ اللہ سب پر رحمت نازل فرمائے۔ بس اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس کوشش کو قبول کرے اور اللہ ہمارا یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچائے اور اللہ ہمیں پوری دنیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے۔ دنیا کے دو
Allah
اور عظمت اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر صحابہ کرام محبت کے نئے نئے انداز نکالتے تھے. حضور کے دعا میں دال کو اٹھا کر منہ پر بن لیتے تھے, پسینے کے قطرے اکٹھے کر لیتے تھے, اپنے امامے میں حضور کی زلفوں کے بال سجا لیتے تھے, کیونکہ یہ کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں تھا, یہ عقیدت کا مسئلہ تھا. یہ عقیدت کا مسئلہ تھا, دل کی بات تھی, یہ محبت کی بات تھی. نئے نئے طریقے صحابہ نکالتے تھے, حضور خود دیکھتے تھے, خوش بھی ہوتے تھے. اس لیے عزیزان گرامی یہ سب چیزیں بتا رہی ہے کہ حضور آ گئے. مسلم اور مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور کے غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تشریف فرما ہے اور حضور کی ولادت کی باتیں کر رہے ہیں, حضور کی شانیں اور شکر ادا کر رہے ہیں, حضور کے تذکرے کر رہے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں, اس لیے میرے غلاموں پہ کرو یا رسول اللہ آپ کی آمد آپ کی ولادت پر شکر ادا کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کیا حال تھا ہمارا, بچیوں کو زندہ کر کر دیتے, کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا, کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا. ہمارے تو حالات یہ تھے یا رسول اللہ آپ کی ولادت کا تذکرہ اور شکر ادا کر رہے تھے. حضور نے فرمایا اس پر تم قسم کھاتے ہو یا رسول اللہ کھاتے ہو. اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے خبر دے دی ہے کہ محبوب آپ کے غلام بھی باہر بیٹھے شکر ادا کر رہے ہیں. کیوں؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی ایگزسٹ کرتی ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی دین اسلام میں موجود ہے، اس کی اصل موجود ہے، اصل سوال ہے یس موجود ہے، بالغ نبوت سے لے کر صحابہ تک انداز مختلف ہے۔ حضور کی ولادت کے تذکرے کر کے، حضور کی آمد پر شکر ادا کر کے صحابہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضور کی ولادت کی عام نہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ انداز مختلف ہے، ہمارے انداز مختلف ہے، خوشی موجود ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونے کو بدعت نہ بنائیے، اس کانسیپٹ کو ڈینائی نہ کریں، ڈائلیوٹ نہ کریں، انداز جو بھی ہے آپ اپنا لیجیے، روزہ رکھیے، پھر رکھوائیے بھی صحیح روزہ، اس نیت سے روزہ رکھیے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر میں خوش ہوں اور اس خوشی میں میلاد کی خوشی میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ پھر یہ چھپ چھپ کے منافقین کی طرح روزے نہ رکھیے، ہمیں بھی بتائے، ان کو بھی بتائے، ترغیب دیں تاکہ خوشی کا اظہار روزہ رکھ کے ہو سکے۔ تو 10-15 بندوں کو ترغیب دیں گے، 8 بندے رکھ لیں گے، افطاری میں رکھ لوں گا، حضور کی ایک نعت بھی سنا دوں گا، روزہ بھی کھول دیں گے، افطاری بھی ہو جائے گی، میلاد کی خوشی کا اظہار بھی ہو جائے گا۔ تو آپ یہ طریقہ اپنائیں، یہ نہیں کرانا چاہتے یہ تو خوشی کے انداز ہے، یہ تو بات واضح ہے کہ جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، وہاں کالے جھنڈے نہیں لگائے جاتے، جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں لائٹیں بند نہیں کی جاتی، وہاں لائٹنگ ہوتی ہے، جھنڈیاں لگتی ہیں، جھنڈے لگتے ہیں، چونکہ یہ خوشی کی فطرتی اور قدرتی نشانیاں ہیں۔ خوشی کی لنگر تقسیم ہوتا ہے، خیرات ہوتی ہے، اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، سرما لگتا ہے، خوشبوئیں لگتی ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو۔ فطری عمل، the natural process of خوشی اینڈ اظہار خوشی تو نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کے انداز مختلف میں مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر شکر ادا کر کے، خوشی کا اظہار کر کے اللہ کو راضی کیا جائے اور دنیا کو پیغام دیا جائے کہ یہ محبوب نبی یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ عمل لے کر آئے ہیں، محبتیں لے کر آئے ہیں، عورتوں کے حقوق لے کر آئے ہیں، عزتیں لے کر آئے ہیں، کرم لے کر آئے ہیں، عبادتیں لے کر آئے ہیں، اللہ کی محبتیں اور توحید کا پرچم لے کر آئے ہیں۔ یہی تو نبی ہے جو پروفٹ آف پیس، یہی تو نبی ہے جنہوں نے عورتوں کو مناسب کا حقدار بنا دیا۔ یہ پیغام دیجیے، بس ایسے غیر شرعی طریقے نہ ہوں، ایسے طریقے جو شریعت سے باہر ہے وہ نہ ہوں، غیر شرعی طریقے نہ ہوں کہ آپ ڈھول بجا لیں، ٹکڑوں کی لڑائیاں کروا لیں، کعبۃ اللہ شریف کی جو ہے وہ بنا کے تشریح بنا کے طواف کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے طواف ایک ہی کعبے کا ہے جو مکہ میں ہے، بیچ میں عورتیں ہیں، بیچ میں مرد ہیں، اور خوشیاں منا رہے ہیں، موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر منہ پہ پانچے دے کے اور پھر پانچے بجا رہے ہیں۔ یہ طریقہ درست ہے۔ قرآن سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں سنی، دوستوں کو پیغام دیا، حضور کی محبتوں کی باتیں کی، سب دل خوش ہیں، چہرے خوش ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سب سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی میں ہے، اور حضور کے غلام نعرے تکبیر لگا کر عالمی کفر کو بتا رہے ہیں کہ خبردار، ہم حضور کی ناموس پر پہلا دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، یہ بڑا سادہ سا ٹاپک تھا، لوگوں نے اس کو کنٹروورشل بنا دیا۔ اللہ سب کا ہمیں ناصر ہو اور ہماری نسلوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت مقدم فرمائیے، پھر دعا کریں۔ زمین کی بہاروں
مصطفیٰ جانے رحمت او سلام شمع عزم ہدایت پلا او سلام شمع عزم ہدایت پلا او سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت لا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت لا ہو سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ 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 میاں صاحب مبارک پہلا ہو سلام چل کے آگے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آگے سے روشن
روشن زمانہ ہوا اس نبی کی یا الہی صدقے